السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ محترم بھائی نے ترجمہ لکھا جی کسی حدیث کا، لکھا جی جس نے با جماعت نماز میں اس خوف سے پہلی صف کو چھوڑ دیا کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے پہلی صف کا بھی دوہرا اجر دیں گے۔ بھائی کہتے ہیں جی اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ جی بھائی یہ روایت موضوع روایت ہے یہ کوئی موضوع روایت ہے جس کا ترجمہ آپ نے بھیجا ہے، اور یہ روایت جو ہے بڑی تلاش کے بعد جو ہے میدان الاعتدال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 280 پر سے ملی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نوح بن ابی مریم کے ترجمے کے اندر نقل کی ہے اس روایت کو، اور یہ روایت موضوع ہے، اور امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الکامل کے اندر اس کی تخریج کی ہے۔ بھائی یہ روایت موضوع ہے، ثابت نہیں ہے، من گڑت، اس کے اندر تو بہت زیادہ خرابیاں ہیں۔ اس کی سند میں ایک راوی ہے اسرم بن خوشب۔ اسرم بن خوشب جو ہے وہ بھائی ایسا راوی ہے جس کے اوپر محدثین نے سخت قسم کی جرح کر رکھی ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تخریج اسرم بن خوشب کی اپنی کتاب الضعفاء والمتروکین میں کی ہے، اور اسے منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ امام دارقطنی اسے منکر الحدیث کہتے ہیں۔ امام یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ بن معین، وہ کہتے ہیں یہ کذاب خبیث تھا۔ امام بخاری، مسلم، امام نسائی وغیرہ جو ہیں وہ اسے متروک الحدیث قرار دیتے تھے، اور حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر شدید جرح کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ راویوں پر حدیثیں وضع کرتا تھا۔ امام فلاس وغیرہ کا بھی یہی رجحان ہے کہ یہ متروک راوی ہے۔ تو بھائی یہ اسرم بن خوشب جو ہے یہ متروک اور کذاب قسم کا آدمی ہے، تو اس کا ذکر جو ہے امام بخاری کی کتاب الضعفاء الصغیر کے اندر، امام نسائی کی الضعفاء والمتروکین، اسی طرح امام دارقطنی کی بھی الضعفاء والمتروکین، اور الکامل، میدان الاعتدال، الجرح والتعدیل وغیرہ جو رجال کی کتابیں ہیں، میدان الاعتدال، ان کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ پھر اس کا دوسرا راوی نوح بن ابی مریم ہے جی۔ نوح بن ابی مریم جو ہے یہ بھی جو ہے کذاب متروک آدمی ہے، اس کے اوپر بھی محدثین نے کلام کیا ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اسی کے ترجمے کے اندر درج کیا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے۔ یہ نوح بن ابی مریم جو ہے اس کے اوپر محدثین نے سخت کلام کیا ہے۔ امام بخاری وغیرہ کا رجحان ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے، امام مسلم وغیرہ کا رجحان یہ ہے کہ یہ متروک الحدیث ہے، اور دیگر محدثین جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ کذاب تھا، یہ حدیث میں جھوٹ بولتا تھا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ جو نوح بن ابی مریم ہے نا، اس نے فضائل قرآن کی ایک لمبی حدیث کو وضع کیا ہے۔ اس کا ذکر بھی امام بخاری کے تاریخ صغیر، تاریخ کبیر، اور ابو حاتم کی الجرح والتعدیل، ابن عدی کی الکامل، ذہبی کی میدان الاعتدال، اور حافظ ابن حجر کی تقریب التہذیب کے اندر موجود ہے۔ تو بھائی اب آپ غور کرتے جائیں کہ یہ روایت کے اوپر کیا حکم لگے گا۔ ہم نے تو اس کے اوپر موضوع ہونے کا حکم لگا دیا۔ آگے اس کے اندر ایک تیسری خرابی وہ یہ جی زید الامی راوی ہے ایک، جس کے اوپر محدثین نے کلام کیا جی، وہ ضعیف الحدیث ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کا ترجمہ تقریب التہذیب کے اندر نقل کیا ہے، اور یہ الحمدللہ زید الامی جو ہے حافظ صاحب نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ امام ابو حاتم، امام ابو زرع، امام جوزجانی، امام ابو داود نسائی، اور ابن عدی، ابن سعد، علی بن مدینی،
حافظ ابن حبان وغیرہ نے اس کے اوپر شدید جرح کی ہے، یعنی ضعیف الحدیث، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے جرح اس کے اوپر موجود ہے، اور حافظ ابن حبان نے تو سخت جرح کر رکھی ہے۔ اس کا ذکر بھی ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی الجرح و تعدیل جو جانی کی احوال الرجال، اور اسی طرح امام جو ہے ابن سعد کی طبقات ابن سعد اور الکامل المجروحین وغیرہ کتب کے اندر موجود ہے۔ تو بھائی یہ روایت موضوع ہے۔ اس روایت کو امام طبرانی اوسط کے اندر بھی تخریج کیا ہے، حدیث کا نمبر ہے 541 نمبر پر اس کی تخریج کی ہے جی۔ اس سند کے اندر بھی بھائی یہ نوح بن ابی مریم وغیرہ موجود ہے، بلکہ اس کی سند میں ایک راوی ولید بن فضل ہے، وہ بھی بہت زیادہ ضعیف ہے، اس کے اوپر بھی محدثین نے شدید جرح کر رکھی ہے، لہذا یہ بھائی روایت موضوع ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔